أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ میں نے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اور اس کے دیگر نام جیسا ام الحدیث وغیرہ یہ تذکرہ آیا تھا۔ گزشتہ ایک بات یہ رہ گئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو حیت تھی اس کا تذکرہ آیا کہ وہ انتہائی سفید کپڑوں میں تھے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ابھی نہا کر تیار ہو کر آئے ہیں اللہ کے نبی کے پاس۔ اور دوسری صفت کا یہ تذکرہ آیا تھا کہ آپ کے بال انتہائی کالے تھے، یعنی کالے بال سے مراد جوانی ہے، طاقت و قوت کا دور ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھ کر محدثین نے ایک اصول لکھا ہے کہ جب ہم دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائے تو اسی طرح صاف ستھرے ہو کر سفید کپڑا پہن کر جانا چاہیے، جیسا کہ مدارس میں اس کا نظام ہے۔ اور پھر دوسری چیز جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جوانی کی طرف اشارہ، تو وہ یہ کہ جب حصول دین کے لیے جب ہم جائیں تو ایسے اوقات میں، ایسے زمانے میں نہ جائے جس وقت ہمارا جسم کمزور پڑ گیا ہو، کہ حصول علم کے لیے اگر کچھ مشقت ہم پر پڑے تو وہ شاید ہم برداشت نہ کر سکے۔ ایسے موقع پر نہیں، بلکہ ہم کو حصول علم کے لیے جو وقت کا اختیار کرنا ہے وہ ہے جوانی کا وقت، طاقت و قوت کا وقت، تاکہ حصول علم کے لیے اگر کچھ مشقتیں آ سکے تو اس کو بسہولت برداشت کر سکے۔ اسی لیے اب جہاں ہم بحیثیت بڑے یا سرپرست یا بچے جو کوئی ہو، ہم کو یہ فکر کرنا ہے کہ جب بھی ہم علم دین کے حصول کے لیے کہیں پر جائے، علم دین کے حاصل کرنے کے لیے کہیں پر جائے، پہلی چیز یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم صاف ستھرے کپڑے، سفید کپڑے پہن کر جانا چاہیے۔ اور سفید کپڑوں میں یہ بات بھی ہے کہ جب تک یہ سفید کپڑا آدمی پہنتا ہے تو وہ سفید کپڑا اس کا ذکر کرتا ہے، کب تک؟ جب تک اس کے کپڑے کی تازگی باقی رہتی ہے، اور عموماً کپڑے کی تازگی صرف ایک دن باقی رہتی ہے، اس کے بعد کپڑا میل کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو صاف ستھرے کپڑے پہننا اور سفید کپڑے پہننا یہ سب اور مطلب جو ہے پسندیدہ چیز ہے۔ اور اس میں ایک سفید کپڑا جب آدمی پہنتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک عجیب اللہ کی طرف سے ایک نور پیدا ہو جاتا ہے۔ وہی بالمقابل ان لوگوں کو دیکھیے جو انگریزی لباس پہنے ہوئے ہیں، چست لباس پہنے ہوئے ہیں، ان کے چہرے کیسے ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز، جب ہم کپڑوں کا انتخاب کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، تو ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا کپڑا ایک دم جسم پر چپکا ہوا نہ ہونا چاہیے، بلکہ ڈھیلا کپڑا ہونا چاہیے۔ اس کے اندر اللہ نے ایک رعب رکھا ہے ڈھیلے کپڑے کے اندر، اور چست لباس مرد کی شان بھی نہیں ہے۔
اسی لیے جب کپڑوں کا انتخاب کرے تو یہ دونوں چیزوں کا لحاظ کرے کہ چست لباس نہ ہو، اور مرد ہو تو گہرے رنگ کا کپڑا نہ ہو، کیونکہ مرد کے لیے گہرا کپڑا زیب نہیں دیتا، بچنا چاہیے، ہلکے رنگ کا کپڑا پہننا چاہیے۔ ان چیزوں کا کپڑے خریدتے وقت، بنواتے وقت، پہنتے وقت ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور گزشتہ یہاں یہ بات آئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اسلام کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، عبادت کے لائق اگر کسی کی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور دوسری چیز وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جب ہم یہ دل سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور ہم جو ہے اللہ کے نبی کے امتی ہونے کا اقرار ہے، جب ہم یہ اقرار کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے ذمہ یہ لازم ہو جاتا ہے، یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم آپ کی تمام تعلیمات کو، آپ کے تمام احکامات کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ ایسا نہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے ہم نام لیوا تو ضرور ہے، لیکن آپ کی تعلیمات ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، تو یہ انتہائی شرمناک بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہم آپ کا نام بھی لیتے ہیں اور آپ کی تعلیمات کو پیروں تلے روند رہے ہیں۔ یہ انتہائی نامناسب، اور ایک مسلمان کے لیے اور ایک سچے مومن کے لیے یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ اس لیے جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اصل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس اہمیت نہیں ہے اسلام کی اور اسلام کے احکامات کی۔ اس کی زندہ مثال یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جب رات میں سونے کے لیے کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ سو جاؤ نہیں تو صبح اسکول کو نہیں اٹھیں گے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ سو جاؤ نہ ورنہ فجر قضا ہو جائے گی؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر اہمیت نماز کی نہیں ہے، ہمارے دل میں اہمیت اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل میں اہمیت ہوتی تو ہر موقع پر ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، یہ میرے نبی کو پسند ہے یا نہیں ہے، میں کسی کو تکلیف دے رہا ہوں، بھلے ہی میں دین کا کام کر کے بڑی سرخی حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس سے کسی کو تکلیف ہو۔ کیا یہ خیالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں؟ یہ چیز ہمارے دل و دماغ میں بس جانی چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، سو رہا ہوں، جاگ رہا ہوں، میرے معاملات ہو رہے، چاہے کاروبار کے اعتبار سے ہو یا رشتہ داروں کی رشتہ داری کے اعتبار سے ہو، کسی بھی قسم سے کوئی بھی معاملہ ہو، میں کیسے کر رہا ہوں؟ میرے اس کرنے میں جناب نبی کریم علیہ السلام کے تعلیمات اور آپ کی سنتیں شامل ہو رہی ہے یا پھر وہ منمانی کا مزاج اور منمانی کی زندگی گزر رہی ہے؟ اس طرف غور کرنا چاہیے، اور کرنا ہی ہے، کیونکہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، ہم نے آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا عہد کیا، ہم نے وعدہ کیا، اس کو ایفائے عہد کرنا چاہیے، اس وعدے کو پورا کرنے کی فکر کرنا ہے۔ اور دوسری چیز جو جناب نبی کریم علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں سوال پر کہا، نماز۔ نماز کے سلسلے میں بار بار یہ باتیں آتی ہے کہ نماز اسلام کا اہم رکن ہے، کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اسلام کو قائم کیا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا گویا انہیں اسلام کو منہدم کر دیا۔ اس قسم کی باتیں آتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہم مسائل نماز سے واقف ہے؟
کیا ہم جو نماز کی سنتیں ہیں، ایک ہے وہ سنت جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، ایک وہ سنت جو نماز کی سنت ہے، یعنی مسنون قرات ہے، رکوع کی تسبیح ہے، سجدے کی تسبیح ہے، رکوع کا طریقہ ہے، سجدے کا طریقہ ہے، کھڑے ہونے کا قیام کا طریقہ ہے، یہ سب چیزیں ہماری صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، بڑے ذوق اور شوق سے اگر پڑھ بھی رہے ہیں، تو کیا ہماری یہ نمازیں سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک مرتبہ غور کرنا ہے کہ ہم میں سے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہم کو التحیات یاد ہے، یا درود ابراہیم پڑھتے ہیں، یا پھر ہم کو دعائے معصورہ صحیح طریقے سے یاد ہے یا نہیں ہے، یا ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں؟ اور سورہ فاتحہ کے سلسلے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ ہم عموماً ایک سانس میں پڑھنے کی فکر کرتے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر آیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک ایک سانس میں ایک ایک آیت پڑھنا چاہیے، شروع کی آیتیں۔ اس کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ آئے گا، لیکن مختصر یہ کہ ہم سورہ فاتحہ کیسا پڑھتے ہیں۔ کیا ہم وہ مکروہ عمل تو نہیں کرتے ہیں کہ جیسا کہ ایک سورت پڑھنے کے بعد پچھلی سورتوں کا پڑھنا، جیسا کوئی شخص اگر پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیا ہو، یعنی قل واللہ احد کا سورہ پڑھ لیا ہو، تو اس کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورہ فلق پڑھے، یعنی قل اعوذ برب الفلق کا سورہ پڑھے، لیکن وہ مسئلہ جانتا ہی نہیں ہے، وہ یہ سورہ اخلاص کے پڑھنے کے بعد سورہ کوثر پڑھ لیتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، تو یہ عمل مکروہ ہے، غیر پسند، یہ عمل ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو کیا ہم کو یہ چیزیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ رکوع کے اندر کتنی تسبیح بہتر ہے؟ ہم 4 پڑھتے ہیں یا 2 پڑھتے ہیں یا 6 پڑھتے ہیں؟ ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عدد اللہ کو پسند ہے، عدد، یہ سب چیزیں نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ان چیزوں کا بھی جاننا ضروری ہے کہ نماز کے اندر کون سے سورے کب پڑھنا چاہیے، کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، اور پھر تسبیحات کیسی پڑھنی چاہیے، کتنی پڑھنی چاہیے، اور پھر جب ہم نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو کیسا پڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے فلاں صاحب سے، وہ چاہے وہ ڈاکٹری لائن کا ہے یا انجینئرنگ کی لائن کا ہے یا کوئی اور طبقے سے تعلق رکھتا ہے جس پر اسلام کا ذرا برابر بھی شعار موجود نہیں ہے، اس کی بات سن کر ہم اپنی نماز کو کہیں خراب تو نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کا ذمہ دار صرف امام ہوتا ہے، ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے پیچھے کھڑے ہو کر قرات کرنے کی، سورہ فاتحہ پڑھنے کی۔ ہم امام کے تابع، امام پڑھ لے گا وہ ہمارے لیے کافی ہے اگر ہم مقتدی ہیں۔ ہم کسی کی سن لیے، کیا حقیقت ہے، ہم کیا کسی عالم سے نہ رجوع ہوئے، بس ہمارے ذہن میں اچھی دکھی چلنے لگی، انتہائی نامناسب عمل ہے یہ۔ آپ اگر کسی سے کوئی چیز بھی سنتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے علماء سے رجوع کریں، اپنے کسی عالم سے اپنا تعلق بنائیں، ہر چیز اس سے پوچھیں۔ یہ نہیں کہ وہ فلاں سے سن لیے ہیں، اور یہ بات میں نے بار بار کہی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ آپ کے عقیدے کو، آپ کے نظریے کو بگاڑنے کے لیے صرف 30 سیکنڈ کا اسٹیٹس کافی ہے، لیکن یہی ایمان بننے کے لیے اور مضبوط ہونے کے لیے سالوں سال گزر جاتے ہیں۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ جب ایمان پر استقامت آئی، جب استقامت کے لیے جدوجہد ہوئی، تو گزشتہ تذکرہ آیا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹنا پڑا، حضرات صحابہ کو جانیں دینی پڑی، یہی اسی ایمان پر، اسی اسلام پر استقامت کے لیے اور جمنے کے لیے۔ تو اتنا آسان نہیں ہے، اسی لیے اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ بچے گا کس طرح؟ بچے گا اسی طرح کہ ہم جس کو جانتے نہیں ہیں اس کو سننا ہی نہیں چاہیے۔ آپ جس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ آپ کا امام ہے، آپ کو اس سے
اعتقاد ہونا چاہیے، اس سے عقیدت ہونا چاہیے۔ اگر امام سے عقیدت نہیں بن سکی، امام سے عقیدت نہ ہو، تو پھر کس سے عقیدت رہ سکتی ہے؟ وہ آپ کا ترجمان ہے اللہ کے پاس، اسی لیے اس سے عقیدت ہونا چاہیے، اور کوئی بات ہو تو اس سے پوچھے، اس سے سوال کرے۔ ہو سکتا کہ آپ کے ہم مزاج نہ ہو، لیکن دینی معاملات میں اتنی جدوجہد اور محنت کیا برائی رکھتی ہے؟ اس لیے یہ کرنا چاہیے۔ اب نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا، تو آپ نے جواب میں صرف مختصراً یہ فرمایا، صلی صلاۃ مودع، کہ جب بھی تم نماز پڑھو ایسی پڑھو جیسے تم آخری نماز پڑھ رہے ہو۔ اور ہم میں سے کون جانتا ہے کہ اب جمعے کی نماز کی توفیق مل گئی، اب کون جانتا ہے کہ عصر کی توفیق ہم میں سے کس کو ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ تو اس لیے ہر نماز کو ایسے پڑھنا ہے جیسے ہم اپنی نماز کا، اب اپنی زندگی کا اواخر حصہ ہے اور یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی نہیں معلوم۔ اسی لیے نماز کو اس اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہے۔ اگر ممکن ہوا تو کچھ مسائل ہے جو تذکرہ ہونے چاہیے، اگر موقع رہے گا تو انشاءاللہ آئندہ اس کا کبھی تذکرہ آئے گا۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اور محمد رقیب صاحب عرف حامد صاحب کی طبیعت ناساز ہے، ان کے لیے دعائے صحت کیجیے۔ اور اسی طرح حسن بھائی کے بھائی وہ ربانی، کیا نام بتایا تھا، بابر، ان کی بھی طبیعت ناساز چل رہی ہے، ان کے لیے بھی دعائے صحت کیجیے۔ اور اسی طرح جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کے لیے دعائے صحت فرمائے۔ اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔